نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد 31 دسمبر سن 2023 کا آج آخری سورج غروب ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 2023 کا سال ہماری زندگیوں میں بہت ساری خوشیاں بھی لے کر آیا اور بڑے سارے غم دے کر بھی واپس جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، آئندہ آنے والے سال بھی اسی طرح ہی ہوں گے۔ ہمیشہ وقت خوشیوں والا نہیں رہتا یا سدا غم نہیں رہتے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ عزیز بھائیو، ہیپی نیو ایئر۔ نئے سال کے شروع میں شور شرابہ کرنا اور گانے، میوزک، ڈانس، شراب، زنا، اس حوالے سے آج کے درس میں نیو ایئر کے حوالے سے صرف 5 باتیں کرنی۔ عزیز بھائیو، بڑی توجہ سے سمجھ لیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عزیز بھائیو، جب سن 2022 کا آخری سورج غروب ہوا 31 دسمبر سن 2022، تب ہمارے بہت سارے اعز و اقارب، ہمارے یار دوست، رشتہ دار حیات تھے۔ 2023 شروع ہوا تو اس سال کے اندر وہ دنیا سے چلے گئے۔ کچھ بیمار تھے، بیماریوں سے لڑتے ہوئے چلے گئے، کچھ صحت مند تندرست تھے، اچانک چلے گئے۔ جن کو زندگی کے حوالے سے بڑی بڑی لمبی امیدیں تھیں وہ بھی چلے گئے۔ عزیز بھائیو، اب اس طرح کی صورتحال، اس طرح کی کیفیت جب 2023 کے سال میں ہمارے سامنے ہے تو پھر یہ حکمت اور دانائی اور فہم و فراست اور عقل سے کوسوں دور بات ہے کہ جب یہ حقیقت، سب سے بڑی حقیقت ہمارے سامنے ہے کہ ہر آنے والے دن میں، ہر آنے والے وقت میں ہمارے لیے تقدیر میں کچھ نہ کچھ لکھا ہے۔ کسی کا رہنا، کسی کا جانا، عزتیں، خوشیاں، بیماری، غم، تو ہمیں زیب ہی نہیں دیتا کہ ہم اس طرح ہر سال کے آغاز میں جشن منائیں اور شور شرابہ کریں، اللہ کی حدوں کو کراس کریں۔ دوسری بات نیو ایئر کے حوالے سے عزیز بھائیو وہ یہ ہے کہ اس لحاظ سے بھی ہمیں یہ جشن منانا زیب نہیں دیتا، شور شرابہ کرنا، اللہ کی حدوں کو کراس کرنا زیب نہیں دیتا کہ بالفرض جب 2023 کا سورج طلوع ہوا تھا، 2022 کا سورج غروب ہوا، 2023 کا سورج طلوع ہوا، اگر کسی کی زندگی کے 2023 کے 1 جنوری کے آغاز پر 70 سال تھے، مثال دے رہا ہوں اللہ کی رحمت سے، لیکن یہاں پہ قابل احترام بزرگ بھی بیٹھے ہیں، نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں کہ 2023 کے 1 جنوری کے آغاز پر اگر کسی کی زندگی کے 70 سال باقی رہ گئے تھے تو آج 31 دسمبر کے اختتام پر یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ اس کی زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، اب 69 سال باقی رہ گئے۔ یعنی قبر کے، موت کے، آخرت کے، حساب کتاب کے مزید 1 سال ہم قریب ہو گئے، اور یہ 70 سال میں نے اللہ کی رحمت پہ بڑی امید رکھ کے کہا ہے۔ لیکن عزیز بھائیو، ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ کسی کی زندگی کے سال کتنے رہ گئے، مہینے کتنے رہ گئے، دن کتنے رہ گئے، راتیں کتنی رہ گئیں، گھنٹے کتنے رہ گئے، منٹ۔ وہاں اللہ کے قانون میں تو سیکنڈ بھی مقرر ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ بچوں کو، نوجوانوں کو، قابل احترام بزرگ، ان کا تو زندگی کا بالکل آخری فل سٹاپ چل رہا ہے۔ جوانوں کو بھی امیدیں ہوتی ہیں، ابھی اور زندگی کے سال، بہاریں، پھر بڑھاپا، پھر دنیا سے جائیں گے، جبکہ یہ اچانک اموات نے یہ تصور تو سرے سے توڑ کے رکھ دیا، ختم کر دیا ہے۔ یعنی جوان بھی اگر سوچتا ہے کہ ابھی بڑے سال پڑے ہیں، بڑھاپے میں جاؤں گا، بعد میں توبہ استغفار اللہ اللہ کر لیں گے، تو یہ بہت بڑا اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنے والا انسان ہے۔ پچھلے دنوں ہمارے حاجی یونس بٹ صاحب تھے، جن کا نوجوان بیٹا، حاجی یونس بٹ صاحب تھے، نوجوان بیٹا حفیظ بٹ صاحب، جوان بیٹا دنیا سے گیا، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ انتہائی صالح، خوش اخلاق آدمی۔
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بڑی بڑی امیدیں رکھ کے بیٹھا ہے اور غفلت کا شکار ہے، آخرت کی تیاری نہیں کر رہا، اس سے بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے ایک اللہ کی رحمت پہ بہت بڑی امید رکھ کے ایک تسلی کے طور پہ آپ کو اور خود کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر کسی کے 70 سال باقی تھے 1 جنوری 2023 میں، تو اب تو اس کے 69 رہ گئے ہیں۔ اگر 100 سال باقی تھے تو 99 باقی رہ گئے ہیں۔ اب زندگی مسلسل کم ہو رہی ہے، تو مجھے بتائیں ہمیں زیب دیتے ہیں یہ شور شرابہ، یہ زنا اور گانے، ڈانس، میوزک اور یہ سارے جشن تماشے؟ نہیں زیب دیتے۔ یہ ساری حکمت دانائی اور عقل و شعور، فہم و فراست پر مبنی باتیں ہیں۔ جو لوگ عقل سلیم رکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے میری وہ بات کو گہرائی میں جا کے ضرور سوچیں گے کہ یار یہ تو عقل سے کوسوں دور بات ہے کہ میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، میں موت کے قریب جا رہا ہوں اور ہر چڑھتے ہوئے سال پر، ہر چڑھتے ہوئے سورج پر میں جشن مناؤں۔ یہ تو زیب ہی نہیں دیتا۔ یہ تھی آج نیو ایئر کے حوالے سے دوسری نصیحت، دوسرا پیغام۔ اب عزیز بھائیو، نیو ایئر کے حوالے سے تیسرا پیغام، یعنی تیسرا جو میرا پیغام ہے اس حوالے سے بھی ہمیں جشن منانا زیب ہی نہیں دیتا۔ تیسرا پیغام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ 2024 میں آنے والے ہر انسان کی زندگی میں بیماری، زندگی، موت، خوشی، غمی سب کچھ ہے نا، یہ اللہ کا قانون ہے، سدا خوشی نہیں رہتی، ہمیشہ غم نہیں رہتے۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یا ہمارے اہل خانہ کو یا امت مسلمہ کو آنے والے 2024 کے سال میں میرے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، رشتہ دار، اعزہ و اقارب یا میری زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں جو سخت فیصلے لکھے ہوئے ہیں، اب میں نام نہیں لوں گا، بیماری ہے یا موت ہے یا ایکسیڈنٹ ہے یا حادثات ہے یا کاروبار کا دیوالیہ پن ہے یا ڈپریشن ہے یا انسائٹی ہے یا خوف ہے یا گھبراہٹ ہے یا ذلت ہے یا رسوائی ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ ہم سب کو، ہمارے تمام اہل خانہ کو تمام مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں سے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہماری نسلوں کو بھی محفوظ رکھے۔ میں ویسے آپ کو ایک اشارہ دے رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ 2024 کے سال سے پردہ ہٹا کے مجھے اور آپ کو دکھا دے کہ میرے خاندان میں، میرے قوم قبیلے میں اور میرے اہل خانہ میں، میرے رشتہ داروں میں یا میری زندگی میں 2024 میں کون کون سے سخت فیصلے تقدیر کے آنے والے ہیں، تو مجھے بتائیں کوئی بھی 31 دسمبر کے اختتام پر، 1 جنوری کے شروع پر خوش ہوگا؟ اگر اللہ دکھا دیں کون کون سی مصیبت، تکلیف، پریشانی آنے والا سال آپ کے لیے لے کر آ رہا ہے، پتہ نہیں ہے نا۔ اس لیے جشن میں، شور شرابے میں اور میوزک، ڈانس اور زنا اور شراب تو اتنی چلتی ہے 31 دسمبر کو کہ یا اللہ میری توبہ، اللہ کی حدوں کو کراس کر رہے ہیں۔ وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جس سال کے شروع کا جشن منا رہے ہو وہ سال تمہارے لیے کتنا کرخت ہونے والا ہے، کتنا سخت ہونے والا ہے، کتنی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں اور بیماریاں لے کر آنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ میں حفاظت کی دعائیں ضرور کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ اللہ ہمارے اہل خانہ اور نسلوں کو بھی سخت عذاب اور مصیبت، آزمائشوں سے اللہ محفوظ رکھ لے۔ تو یہ تیسرا پیغام تھا۔ جائیے یہ پیغام سب سے پہلے اپنے دل میں بٹھائیں اور اپنی اولاد و نسلوں کو سمجھائیں کہ بھائی عقل سلیم ہو تو زیب ہی نہیں دیتا کہ کوئی بندہ سال کے اختتام پر یا کسی سال کے شروع میں جشن کرے اور تماشے کرے۔ 2024 کا سال آنے والا ہے، بس شروع ہونے والا ہے، اور بھائی اللہ سے خیر مانگو، اللہ سے رحمتوں برکتوں کا سوال کرو، اور خیر ملتی ہے، رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں جب ہم اللہ کی حدوں کو کراس نہیں کریں گے، جب اللہ کے حکم کی فرما برداری کریں گے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں گے اور سنتوں کی پیروی کریں گے۔ یہ تو یہود و نصارہ کے طریقے کی پیروی ہے، ہیپی نیو ایئر پہ جشن منانا، شور شرابہ کرنا، اپنے نبی کی دی ہوئی تہذیب، کلچر، ثقافت اور اپنے نبی کا دیا ہوا شرم و حیا پر خوبصورت جو دین ہے، جو طریقہ ہے، وہ کیوں نہیں اپناتے؟ دعوے بڑے بڑے ہیں، میرے سمیت آپ کے بھی حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بھی قربان ہے۔ تو عزیز بھائیوں، یہ تیسرا پیغام تھا۔ چوتھا پیغام نیو ایئر کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ عزیز بھائیوں 2023 کا سال گزر گیا نا، اچھا پیچھے 22 کا، 21 کا، 20 کا، 19، 18 پیچھے جاتے جائیں، اپنی ڈیٹ آف برتھ پہ جائیں، چلو زیادہ پیچھے نہ جائیں، سن بلوغت پر چلے جائیں۔ کوئی بالغ ہو گیا 1995 میں، بالغ ہونے کے بعد شرعی حکم لاگو ہوتے ہیں نا، فرائض کی پابندی شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی 1970 میں، قابل احترام بزرگ بھی بیٹھے ہیں، کوئی 1965 میں، 1980 میں کوئی بالغ ہو گیا، کوئی 90 میں، کوئی 2000 میں، کوئی 1 میں، کوئی 5 میں، کوئی 10 میں۔
کسی کو فرائض اور شرعی پابندیاں لگنے میں 20 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، اچھا مجھے بتائیں ایسے بھی مومن اور مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ جشن کرے اور تماشے منائے کہ جس کی زندگی کے 40 سال گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں اور وہ مسلسل موت کے قریب جا رہے ہیں، حساب کتاب سخت ترین کڑا دماغ کے اوپر کھڑا ہے اور تیاری بالکل نہیں ہے، زیرو، زندگی آج کے دن تک گناہوں سے بری ہوئی ہے، زندگی کے دن بھی اور راتیں بھی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہیں، موت کے قریب لے گیا 2023 کا سورج غروب ہونے کے بعد 1 سال مزید مجھے اور آپ کو موت کے قریب لے گیا۔ مجھے بتائیں کسی مسلمان کو زیب دیتا ہے کہ جس کی زندگی گناہوں سے بری ہو، معافی کا کوئی چارہ نہیں کیا، موت کے قریب پہنچ گئے، حساب کتاب سر پہ کھڑا ہو گیا، توبہ استغفار نہیں کی، سال پہ سال گزر رہے ہیں، مہینے پہ مہینے بیت رہے ہیں، صدیاں بیت رہی ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا، اتنی تیزی سے وقت جا رہا ہے۔ اب اس مسلمان کو زیب دیتا ہے کہ زندگی گناہوں سے بری ہو اور ہر سال کے ختم ہونے پر یہ جشن کرے۔ اچھا ایک مسلمان ہے، اس کو بالغ ہوئے 40-50 سال ہو گئے، 40-50 سال اس نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا، بس اللہ ہی اللہ کرتا رہا ہے، نیکیوں میں ہی مشغول رہا ہے۔ اللہ کی قسم جس کی آخرت کی تیاری A+ میں جا رہی ہے، بالکل A1 جا رہا ہے، میں تو آپ کو اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں یہ چیزیں تو اس کو بھی زیب نہیں دیتی۔ یعنی جس کی قبر، حشر، موت کی آخرت کی تیاری A1 ہے، وہ بھی جشن نہیں کرے گا، تماشا نہیں کرے گا، بلکہ وہ مزید اللہ سے خیر کا سوال کرتا رہے گا، کیونکہ یہ ساری چیزیں تو اسلام میں حرام ہیں۔ ہمارے پاس نیکیاں بھی نہیں ہیں، موت کے قریب بھی چلے گئے، گناہوں سے زندگی بھری ہوئی ہے اور تماشے کر رہے ہیں۔ آج کے درس کی آخری گزارش، عزیز بھائیو، من تشبہ بقوم فہو منہم، وہ پہلی جو 4 باتیں کی ہیں ان کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ آخر میں یہی کہوں گا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ مسلمانوں میں سے نہیں، انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ ساری تمہیدی پہلی 4 باتیں تو اپنی جگہ پر 100% انشاءاللہ ٹھیک ہیں، لیکن 5ویں نمبر پہ اگر اب پہلی 4 باتوں کو چھوڑ کے بھی اگر آپ سوچ لیں کہ ہم مسلمان ہیں، کیا یہ سارے کام جو 31 دسمبر ہیپی نیو ایئر کے چکر میں ہوتے ہیں، کیا اسلام ان کی اجازت دیتا ہے؟ اگر اسلام اجازت نہیں دیتا تو میری پہلی 4 باتیں اگر میں نہ بھی کروں تو ایک مومن اور مسلمان کو زیب ہی نہیں دیتا کہ اپنے نبی کی دی ہوئی سنت اور طریقہ، منہج اور رستہ چھوڑ دے۔ موت تو آنی ہے، دنیا سے جانا ہی جانا ہے، زندگی گناہوں سے بھری ہے، توبہ استغفار ہم نے کرنی انشاءاللہ، لیکن سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے منع کیا ہے، وہ ہم 31 دسمبر ہو یا زندگی کا کوئی بھی دن اور رات ہو، ہم وہ نہیں کر سکتے۔ کلمہ پڑھا ہوا ہے جناب محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم غلام ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، غلام کو زیب ہی نہیں دیتا کہ اپنے آقا کی مرضی کے بغیر ایک قدم بھی اٹھائے۔ کیسی غلامی ہے کہ اپنی من مرضیاں کر رہے ہیں اور دنیا میں اپنے آپ کو سب سے بڑا غلامی رسول میں اپنے آپ کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ عبد الرحمن بھی اب 31 دسمبر کو جشن منائے گا، زنا کرے گا، شرابیں پیے گا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ رحمان کا بندہ ہوتا کون ہے۔ 19واں سپارہ کھول کے پڑھ لیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندوں کو یہ زیب نہیں دیتا۔ غلام رسول بھی کئی میں نے دیکھے ہیں، غلام نبی بھی میں نے کئی دیکھے ہیں، جو شراب ہاتھ میں پکڑ کے نام کیا ہے غلام نبی، غلام رسول، اور ہیپی نیو ایئر منا رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں۔ یا اللہ میری توبہ، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔